زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ پروردگار دو عالم ذکر پاک قبول فرما۔ آمین مل کے بولیے گا۔ آج مانگنے کی رات ہے، کوئی بندہ بغیر آمین کے کہے نہ بیٹھے۔ پروردگار دو عالم یہ جتنے حاضرین جشن ہیں، جنہوں نے آنا ہے، جو آ کے چلے گئے یا جو کسی مجبوری کے سبب نہیں آ سکے، سب کی زندگیاں دراز فرما۔ پردے میں جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں مرشدزادیاں تشریف فرما ہیں، ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ جتنے ذاکر مجھ سے پہلے پڑھ گئے، جنہوں نے میرے بعد پڑھنا ہے، مجھ سمیت سب کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرما۔ اس ذکر کے صدقے جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں، بالخصوص میرے چھوٹے بھائی قبلہ آغا سید کنین شاہ جی، خالق کائنات سب کو شفائے کل عطا فرما۔ اس ذکر کے صدقے بانیان جشن، معاونین جشن، خالق کائنات سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج کی رات مولا سے نہ مانگ سکے۔ پروردگار دو عالم ہمیں صدقہ شہزادہ علی اکبر کا کائنات کی خوشیاں عطا فرما۔ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے امام کو انشاءاللہ اگلے سال بھائی کو تمغے حسینی سے نوازا جائے گا۔ میں ہوں دعا پوری کر لوں گا جی، تھوڑا جیا تو ویٹ کر لو گا تھوڑی میں جلدی تو صدقے میں جیو نیوز تو ہی تیز نکلے ہو۔ پروردگار دو عالم اس ذکر کے صدقے ہمارے امام کا جلد ظہور فرما، ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ ایک اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیں جتنی محمد وآل محمد نے طاقت عطا کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہیں مجمع یا رسول اللہ یا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلنا محمد بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے سرکار، جشن سنا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ زندگی دراز کرے بابا خرم شاہ جی، بابا مدر شاہ جی۔ جشن سنا نہیں جاتا، بڑا مشہور جملہ ہے، جشن منایا جاتا ہے۔ پہلا جملہ آپ کی نظر کر کے بندہ دیکھوں گا، جملہ سن کے سمجھ کے جو چپ ہو گیا مجھے دکھ لگنا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر گھر میں میت بھی پڑی ہو تب بھی جشن میں ہنسنا واجب ہے۔ اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے سیدزادہ۔ خدا نہ خواستہ کھل کھلا کے بیٹھو، اچھا اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب بھی آ جائیں، تھوڑا تھوڑا۔ یہ وڈی اوکھی گل کریں دے ذاکر، کوئی بھی کرے نا یہ مجمع ہستے وڈی اوکھی ہوندے، تھوڑا تھوڑا نیڑے آ ونجو۔ ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں، ممبر پہ قبضہ کر لینا جرم ہے۔ تھوڑا 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 آ ونجو، میں محنت کرے نا، ہو سکتا ہے میں جیب ٹافیاں پہ بدو ہوں۔ توجہ ہے نیاز مولا۔ خدا نہ خواستہ اگر گھر میں میت بھی پڑی ہو تب بھی جشن معصومین میں ہنسنا واجب ہے۔ خدا درجات بلند فرمائے۔ میرے استاد محترم قبلہ آغا سید نسیم عباس رضوی صاحب کے وہ فرمایا کرتے تھے مسکرا کے بیٹھا کرو، جشن معصومین میں کھل کھلا کے بیٹھا کرو۔ اس طریقے سے مسکراؤ، اس طریقے سے بندہ چپ رہا دکھ لگے گا، اس طریقے سے مسکراؤ کہ ہمیں رونے کا تانا دینے والے بے ساختہ بول اٹھیں کہ رونے کی تمیز بھی انہی کو ہے، ہنسنے کا سلیقہ بھی انہی کو آتا ہے۔ اللہ زندگی دراز فرمائے۔ جی مہربانی جی، مل کے بولے حیدری۔ مسکرا
مسکرا کے بیٹھے ہیں، کھلکھلا کے بیٹھے ہیں. آج حسین کے گھر میں خوشی ہے، آج جناب سیدہ خوشیاں منا رہی ہے، آج کائنات کا ذرا ذرا خوش ہے. جو آج کی رات خوش نہیں، اللہ اس کے خلق ہونے پہ خوش نہیں، جنت اسے ریت بنانے پہ خوش ہے. اچھا شعبان کا مہینہ ہے، بڑی عزت والا، بڑی عظمت والا مہینہ ہے. بابا خرم شاہ جی، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ میرے مولا کے پاس ایک بندہ آ گیا، آ کے کہنے لگا مولا شعبان کی فضیلت کیا ہے؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں اگر میں شعبان کی فضیلت بتانے پر آ جاؤں تو قیامت آ جائے، شعبان کی فضیلت ختم نہ ہو. بولنا نہیں آجے مولا. بندہ مولا کے قدموں پہ گر گیا، گر کے کہتا ہے مولا آپ کا دادا علی اگر چاہتا ساری رات قرآن پڑھتا. بسم اللہ کے بے کی بھائی نسیم تفسیر نہیں ہوتی تھی، اور جب قرآن ختم کرنے پہ آتا تھا گھوڑے کی ایک رکاب سے دوسرے رکاب میں پیر رکھتا تھا، پورے کا پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا، پورے کا پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا، پورے کا پورا بھولا نہیں تیری توجہ کے لیے، پورے کا پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا. بندہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا مجھے بھی ایک جملے میں شعبان کی فضیلت بتائیں. امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے فرماتے ہیں اچھا اگر ایک جملے میں شعبان کی فضیلت سننا چاہتا ہے تو پھر سن. اگر کوئی مومن دوسرے مومن کو شعبان میں فقط اتنا کہہ دے تجھے شعبان مبارک ہو، اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے. مہربانی جی، مہربانی بھجا حیدری. اگر کوئی مومن، اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے، دوسرے مومن کو شعبان میں فقط اتنا کہہ دے تجھے شعبان مبارک ہو، مہربانی جی، مالک توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا. یہی وجہ ہے کہ شعبان کی ایک کو میری وہ مرشد زادی آئی. نہ پریشان تو نہیں بیٹھے یار؟ بھائی تھا چھوٹا میرا بھائی کمیل شاہ جی، یکم سے 7 8 9 شعبان تک آپ کو وہ ربائیاں سنا گیا. میرا دل چاہتا ہے ان ربائیوں کی تھوڑی سی تشریح یکم سے 9 تک 10 تک 11 تک 12 تک جہاں تک میرا ٹائم ہوا انشاءاللہ پڑھوں گا. شعبان کی ایک کو وہ میری وہ مخدومہ آئی، میری وہ مرشد زادی آئی جو ہے مستور لیکن ہے باپ کی زینت. ہائے 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 تھکنا نہیں نیاز ہے مولا. ہے مستور بابا خرم شاہ جی، ہے باپ کی زینت، ہے مستور، ہے باپ کی زینت. جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں، حسن اور حسین جیسے بیٹوں کی موجودگی میں جو بی بی باپ کی زینت ہو اسے زینب عالیہ کہتے ہیں. حسن حسین جیسے، مہربانی جی، مہربانی جی، حسن حسین. اچھا یہی وجہ ہے کہ دربار یزید میں جب سفیر روم نے یزید سے پوچھا تھا یزید یہ لوگ کون ہیں، تھکے تو نہیں بیٹھے یار، یزید یہ لوگ کون ہیں؟ تو یزید لعنتی نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ ایک باغی نے میرے خلاف بغاوت کی تھی، میں نے اسے شہید کیا، قتل کیا، اس کا سر نیزے پہ سوار کر کے فضائل کی صورت میں دربار یزید کا ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اس کے عزیز و اقارب کو قیدی بنا کر اپنے دربار میں لے آیا ہوں. سیدہ لفظ قیدی اس کی ناپاک زبان پہ آنا تھا یا تاریخ کہتی ہے اس وقت دربار یزید میں اللہ کے جلال کو جلال آ گیا. آئے ہائے بولنا جو لفظ سن کے بولنے کے آتی ہے. دربار یزید میں اللہ کے جلال کو جلال آ گیا. جلال میں آ کے بی بی زینب عالیہ نے فرمایا اما فضا یزید کی اوقات کیا ہے کہ یہ حسین کے بارے میں بتائے. حسین بتانے کے لیے کم از کم زینب کا ہونا ضروری ہے. بولنا نیاز ہے مولا. حسین بتانے کے لیے کم از کم زینب کا ہونا ضروری ہے. میں یہیں سے 3 شعبان پر آ جاؤں گا. حسین بتانے کے لیے کم از کم زینب کا ہونا ضروری ہے. چلو بڑی عظمت والی رات ہے. آج ہم سارے شیعہ سنی اکٹھے ہو کر باوضو ہو کر حسین کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر ادب سے سر کو جھکا کر آج مولا حسین بادشاہ سے ایک سوال نہ کریں خرم بھائی کے حسین بتانے کے لیے کم از کم زینب کا ہونا ضروری ہے. پھر زینب بتانے کے لیے کم از کم کس کا ہونا ضروری ہے؟ مجھے جواب ملا آپ میرے ساتھ
ساتھ چل، میں تجھے اپنے گھر کا ایک منظر دکھاتا ہوں. ایک وقت تھا، امام فرما رہے ہیں، ایک وقت تھا میں حسین اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. میں حسین، نسیم بھائی اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں، میں حسین اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. میں ناطق قرآن کے ہاتھوں پر سامت قرآن تھا، یا میں نے دیکھا میرے گھر کے صحن عصمت میں میری بہن زینب عالیہ کا قدم آیا. میں ناطق قرآن نے، مشکل جملے ہیں، مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، میں ناطق قرآن نے سامت قرآن کو بند کیا اور اپنی بہن کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. اب بتاؤں، دو قرآن جس کا اٹھ کر استقبال کرے اسے زینب عالیہ کہہ دے. زندگی ہو دو قرآن جس کا اٹھ کے، شبان کی 3 بیٹھے ہو یا شبان کی 3 میرا وہ امام آیا کہ جسے ماننے کے لیے اللہ نے مذہب کی قید ہی نہیں رکھی. حسین کو ماننے کے لیے مذہب کی قید نہیں، خدا کی قسم. اچھا، شبان کی 3 کو جب حسین ابن علی اس دنیا میں آئے، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں جاؤ زمین پر میرے محبوب کو اس کے محبوب کی آمد کی مبارک دے آؤ. آئے آئے جو بیدار ہیں، میرے محبوب کو اس کے محبوب کی مبارک آمد کی مبارک دے. لاتعداد فرشتوں نے پروں کو کھولا. ہائے ہائے، یہ خاموشی نہیں، یہ توجہ ہے. پروں اڑنے کے لیے، زمین پر آنے کے لیے لاتعداد فرشتوں نے، لاتعداد لفظ استعمال کر رہا ہوں، لاتعداد فرشتوں نے. کامل الزیارات میں میرے مولا کے پاس خرم بھائی ایک بندہ آ گیا، آگے کہنے لگا مولا اللہ نے فرشتے خلق کتنے کیے؟ اب بندہ چپ رہا، دکھ لگے گا. اللہ نے فرشتے خلق کتنے کیے؟ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے فرماتے ہیں تیرے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ روئے زمین پر جب سے حسین کی قبر بنی ہے روزانہ 70,000 فرشتے زمین پہ آتے ہیں، حسین کی قبر کا بوسہ لیتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. امام فرماتے ہیں سنو اور سمجھ، جو فرشتہ پہلے دن آیا تھا اس کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آنی. آئے ہائے، اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. جو فرشتہ پہلے دن آیا تھا اس کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آنی. جو فرشتہ پہلے دن آیا تھا اس کی باری، بسم اللہ بھائی تشریف لے آئے. جو فرشتہ پہلے دن آیا تھا اس کی باری، اجازت ہے تھوڑا سا پڑھ لوں قبلہ، اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے. جو فرشتہ، اچھا 3 شبان کو عرب کی عورتیں کہتی ہیں. اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں تو میں جملہ پورا کر لوں. میرے بھائی نے تب پڑھنا ہے جب میں نے چھوڑنا ہے، اور میں نے تب چھوڑنا ہے جب آپ کی توجہ میری طرف ہوں. 3 شبان کو عرب کی عورتیں کہتی ہیں ہم سیدہ کے گھر میں گئے، سیدہ کو حسین کی آمد کی مبارک دینے. نہیں، ہماری عبادت میں ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے. میں نے نہیں چھوڑنا ممبر، میں بانی جشن کی حیثیت سے کھڑا ہوں. 3 شبان کو عرب کی عورتیں کہتی ہیں ہم سیدہ کے گھر میں گئی، سیدہ کو حسین کی آمد کی مبارک دینے. 3 شبان کو، بھولا نہیں آپ کی توجہ کے لیے، عرب کی عورتیں کہتی ہیں ہم سیدہ کے گھر میں گئی، بھائی جان سیدہ کو حسین کی آمد کی مبارک دینے. عورتیں کہتی ہیں ہم نے دیکھا حسین جھولے میں آرام کر رہا ہے، سیدہ گھر کے کاموں میں مصروف ہے، مگر حسین کا جھولا خود بخود ہل رہا ہے، حسین کا جھولا خود بخود ہل رہا ہے. عورتیں کہتی ہیں ہم نے سیدہ کے قدموں پہ ہاتھوں کو رکھا، ہاتھوں کو رکھ کے پوچھا ہے بی بی آپ تو گھر کے کاموں میں مصروف ہیں، یہ حسین کا جھولا کون جھلا رہا ہے؟ بی بی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مسکرا کے فرماتی ہے جب میں گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہوں کبھی جبرائیل حسین کا جھولا جھلاتا ہے، کبھی میکائیل حسین کا جھولا جھلاتا ہے، کبھی جردائیل حسین کا جھولا جھلاتا ہے، کبھی اسرافیل حسین کا جھولا جھلاتا ہے. جس کا جھولا لاتعداد فرشتے جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، جس کا جھولا حسین جھلائے اسے ابا.
چند سالوں کے فرق سے، چھوڑ رہا ہوں ممبر، بھائی کے حوالے ممبر کے، ایک ہی مدینے میں چند سالوں کے فرق سے لوگوں نے دو منظر دیکھے۔ بڑا خوبصورت جملہ نسیم ملت جعفریہ استاد محترم قبلہ آغا سید نسیم عباس رضوی صاحب کا فرمایا کرتے تھے، جشن میں ایک ہی مدینے میں چند سالوں کے فرق سے لوگوں نے دو منظر دیکھے۔ کون سے؟ 3 شعبان کو محمد کے ہاتھوں پہ حسین کو دیکھا، 11 شعبان کو حسین کے ہاتھوں پہ محمد کو دیکھا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ کرنا نیاز مولا، مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی، حیدری 11 شعبان کو جب میرے مولا علی اکبر کی آمد ہوئی حسین کے گھر میں، لائن لگ گئی مانگنے والوں کی۔ جاگنا چھوڑ رہا ہوں ممبر بھائی کاشو خان جی، لائن لگ گئی مانگنے والوں کی۔ اچھا لوگ مانگتے جا رہے ہیں، حسین دیتے جا رہے ہیں، لوگ مانگتے جا رہے ہیں، حسین دیتے جا رہے ہیں، لوگ مانگتے جا رہے ہیں، حسین دیتے جا رہے ہیں۔ سب سے آخر میں حسین کی بہن زینب عالیہ حسین کے قریب آئی، آکے کہتی ہے حسین آج بڑا خوش ہے؟ مسکرا کے میرے مولا نے جواب دیا، ہاں بہن اکبر جو آیا ہے خوشی حق منتا ہے۔ مسکرا کے جناب سیدہ نے کہا، ہے حسین میں نے سنا ہے دنیا کو بڑا کچھ دیا ہے۔ مسکرا کے جناب حسین نے فرمایا، زینب اکبر کا صدقہ دینا تو بنتا تھا۔ بی بی زینب عالیہ 2 قدم قریب ہوئی، قریب ہو کے فرماتی ہے، بھیا اب سب سے آخر میں تیری بہن زینب عالیہ آئی ہے، زینب بھی تجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ چھوڑ رہا ہوں ممبر، زینب بھی تجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ اپنی بہن کو کیا دے گا؟ ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے پوری کائنات میں نظر دوڑا کے دیکھا، نظر دوڑانے کے بعد مظلوم کربلا علی اکبر کے جھولے کی طرف بڑھے، جھولے سے علی اکبر کو اٹھایا، زینب عالیہ کے ہاتھوں پہ رکھا، مسکرا کے فرماتے ہیں، سن زینب دنیا کو ہر چیز مانگنے پہ دی ہے، تجھے بغیر مانگے میں اپنا اکبر دے رہا ہوں۔ اچھا میں تو بھائی کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ جی آپ نے پڑھ میری آنکھوں، بھائی آپ کی نظر 4 مصرے، میری آنکھوں کی پلکوں پہ الجھ کے رہ گئے مصرے۔ یہ رب نے پڑھنے صرف میں